آپ چاہے کتنے اچھے رہیے, چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے, اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے. اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا. بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے, ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے. جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے, اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا, غلہ پہنچایا, سلنڈر پہنچایا, آج ان کو کچھ نہیں ملتا. کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو. تو میرے بھائیوں, لومڑی کی طرح عقل مند بنو. آپ حالات دیکھ رہے ہو, اس حالات سے جائزہ لو, اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو. ٹھیک ہے, لگا لو نعرے, آئے گا کبھی دور ہمارا بھی, اور کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. اور راحت اندوری نے کہا تھا نا, آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے. جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں. لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے, اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, عقل مندی سے کام لو. اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے. اس مثال کے اندر سب کچھ ہے, پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں. بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے. آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا, موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ, میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں, آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں. اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں, اس واقعے کو ضرور سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تم اپنی دلیلیں پیش کرو, ہم اپنی دلیلیں پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے, فرعون بھی اپنی فوج کو لایا. فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے. سنیے, فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ, اپنا کرتب دکھاؤ, اپنا ناٹک دکھاؤ, اپنا ڈرامہ دکھاؤ. فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے, اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی. فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے, تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے, دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے. فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی. لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی, لیکن یہ تو بتاؤ انا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم جیت گئے, ہم غالب آ گئے, ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے, تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے, اس واقعے کو سن لیجئے. اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے, اس کو سمجھ لو میرے بھائیوں. تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو, کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے, تم جیت گئے, تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے, اپنا منتری بنا لیں گے, اپنا وزیر بنا لیں گے, تم ہمارے پاس بیٹھو گے, ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے, ہم تمہیں انعام دیں گے, تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے. اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا, نام نہیں لوں گا. تو اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو, اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو. لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی. کہتے ہیں نا کہ
ज्यादा ऊपर जो देखता तो टोपी फिर नीचे गिर जाती है, तो जो सर पे है वो भी नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो भी चला जाता है, तो इतना ऊंचा मत देखो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर अमीरों की तरफ मत देखो, ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर है उनकी तरफ मत देखो, वंजुरू इला मन अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे है। जैसे एक आदमी बेचारा नंगे पैर जमीन पे चल रहा था और उसको शर्म आ रही थी, मेरे पास चप्पल नहीं है, पैर कभी क्या कहेंगे लोग चप्पल नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अपाहिज के ऊपर पड़ती है जो दो पैरों से लंगड़ा है और बैसाखी पे चलता है। एकदम उसके दिमाग में आता है, अरे मैं क्यों शर्माऊं, इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है, कम से कम अल्लाह ने मुझे पैर तो दिए हैं, जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ। जब उसने अपाहिज को देखा तो उसको इबरत मिल गई। इसलिए कहा अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने, जो तुमसे नीचे उनकी तरफ देखो, जो ऊपर है उनकी तरफ न देखो, क्योंकि जब ऊपर है उनकी तरफ देखोगे तो उनसे भी ऊपर ये सोचो कि मैं इनसे भी आगे बढ़ जाऊं, नहीं, अपने से नीचे देखोगे तो तुम्हें अंजाम पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, फिरौन ने कहा कि हम तुम्हें अपना कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने सोचा जब हम फिरौन के करीबी बन जाएंगे तब तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज के सामने अपनी रस्सियां डाल दी, जादू दिखाने लगे, रस्सियां फेंक दी और वो रस्सी सांप बन के रेंगने लगी, सर्प सांप बन गया तो चलने लगी। वो सांप नहीं थे, वो सांप नहीं थे, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। सांप, मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे हैं, तो फौरन वही आई, अल्लाह ताला ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं, जिनको तुम सांप समझ रहे हो वो सांप है नहीं, वो रस्सियां ही है, ये तिलस्म है, ये जादू है। तुम इस जादू को खत्म करना चाहते हो, इनके सांपों को मजा चखाना चाहते हो, तो हमने जो तुम्हें डंडा दिया, जो लाठी तुम्हारे पास है, जो आसा, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि आसाक, मूसा जमीन पर अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा, अपनी लाठी जमीन पर मारी और जैसी लाठी जमीन पर मारी वो क्या बन गया, अज़दहा, अज़दहा बन गया। उसने मुंह खोला, आ, और जैसी मुंह खोला, आ करके अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को जो सांस ली तो जितने सांप थे उड़ते हुए गए, उसके मुंह में घुस गए और सबको खा गया। जादूगर यहीं से समझ गए फिरौन के, हमने जो दिखाया वो नकली माल था, फिरौन ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, फैक्ट, फेक नहीं, फैक्ट था, सच्चाई थी, ट्रूथ था उसके अंदर, सच्चाई थी। हमने जो दिखाया वो पोल खुल गई मेरी, मूसा ने जो दिखाया उसके अंदर, अगर हमने मूसा के मुकाबले में कुछ दिखाने की कोशिश की तो हम ही को मुंह की खानी पड़ेगी और हम ही जलील हो जाएंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जादू का और हकीकत का कोई मुकाबला नहीं है। जब फिरौन के मानने वाले और दरबारियों ने उनने देखा कि हमारे सांपों को, हमारी रस्सियों को फिर मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के द्वारा बने हुए अज़दहे ने खा लिया है, तो उसी वक्त वो चीख पड़े और क्या कहने लगे, मालूम है उनकी जबान से क्या निकला, उनकी जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है। समझ गए आप, अभी तक काफिर थे लेकिन हकीकत देखने के बाद क्या हो गए, मोमिन। अब देखिए ईमान ले आए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ईमान लाता हूं मैं रब्बुल आलमीन पर। किस रब पर, फिरौन भी तो अपने आप को रब कहता है, तो फौरन कहा नहीं, फिरौन के रब पर नहीं, हम ईमान लाए फिरौन पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का भी रब है और जो हारून का भी रब है। गौर कीजिए इन जुमलों पर। अब फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, कमीने लाए तो हम इनको अपने लिए और ये तो मूसा के बन गए, ये तो अल्लाह वाले बन गए, ये तो खुद ही मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। अब गुस्सा नहीं आएगा, देश का चौकीदार किसी के ऊपर बहुत भरोसा करता हो और वो आदमी टूटकर एकदम दूसरी पार्टी में चला जाए तो कितना गुस्सा आएगा, हैं? बाद में बहाने करेंगे लेकिन गुस्सा, लेकिन आंखों के सामने
وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر۔ اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ آپ کی اجازت کی۔ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے، کیا انعام ملے گا؟ اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر۔ ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے، الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ہمارے یو پی میں ملتا قیمہ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، ناخن کاٹیں گے، کوہنی کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گٹا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ اتنی بڑی دھمکی، لیکن کیونکہ اب ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اتنا لگا راجرن، ہمیں کیا انعام دو گے؟ جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا، اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں فرعون، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر، ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر، سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا ہے کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ
آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے, آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے. آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو. یہ ایمان کی طاقت ہے. کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ کیا اتنے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں, کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی, وہ ایک عورت تھی, سنے گی ہماری ماں بہنیں, شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا, گھبرا جاتی ہیں, مولانا صاحب بچہ نہیں ہے, گھول گھول کے پلاؤ. ہمارے یہاں یوپی میں کچھ زیادہ خرافات ہیں, بنگال میں بھی ہوں گی, نہیں معلوم, ہم لوگ خرافات تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے, ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے. کیا ہوگا کہ ہم یہاں وہ لکھا جائے گا, جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے. اور بےشرم عورت کھول دیتی ہے, وہ لکھو, پیٹ پہ لکھوا رہی ہیں. جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کی طرف باندھ لینا, بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں. مولوی نہ تعویذ دے سکتا ہے نہ پانی. میرے بھائیوں, اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے, شرعی نقطے نظر سے دیکھا جائے, تو اللہ کی قسم پانی پڑ کر دم کرنا, تیل وغیرہ پہ پڑ کر دم کرنا, ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو, صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں, اختلاف ہے. بہت سے علماء نے کہا پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں. کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو. آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ, اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکم یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ. ایسے پلیٹ اٹھاؤ, بسم اللہ, اب کھاؤ. کیوں؟ پھونک میں برکت ہے نا, تو پھر پھونکو پھر کھاؤ نا. لیکن نہیں, آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے. آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے, بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے, کھانا نہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجیے. وہ ہے لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ, اب آپ لکھیے. کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, بسم اللہ. جہاں جتنا ثبوت ہے وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو, تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو, صرف اللہ کا نام بسم اللہ کہو, ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. کیوں؟ وہاں نہیں بتایا. وہاں کیا بتایا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. دنیا جانتی ہے رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے, کیونکہ وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہے, ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں دوسری طرف رحمان رحیم, بڑا نہیں کرنے والا رحمان ہے. تو میرے بھائیوں, اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو. ایمان کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں. کیا کہا فقی حضرت خولا کو دیتے ہوئے, خولا بنت ثعلبہ, ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دیا انت علیہ کزار امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے تجھے. کیا سمجھتی ہے اپنے آپ؟ ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی, بیوی بہت نخلے دکھائے, اللہ نہیں, کبھی غصہ ہو گئے بھک, جیسے میری ماں مجھ پر حرام تو بھی ہم حرام, بھک نہیں چھوڑیں گے تجھے آج کے بعد. یہ جملے بہت خطرناک ہیں. ہم بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے, لیکن بہت خطرناک ہے. خولا بنت ثعلبہ کے شوہر نے اوس ابن صامت نے جب یہ جملے کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو چکی ہے,
بعد میں بڑے پچھتائے تو خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. ایمان دیکھیے, خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی کے پاس جاتی اور کہتی اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ, اب تم ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو. حرام کیسے؟ کہا جاؤ, اب تم ان سے نہیں مل سکتی ہو. جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے اب وہ تمہاری ویسے خدمت کریں گے. وہ بحث کرنے لگی, ضد کرنے لگی. اللہ کے نبی نے کہا اٹھو, تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو گھر سے واپس کر دیا. خولہ بنت ثعلبہ نبی کے گھر سے باہر نکلی, نا امید, نراش, مایوس, لیکن دروازے سے نکلتی ہے. اللہ کے رسول کے دروازے سے لگا ہوا دروازہ مسجد نبوی کا ہے. مسجد نبوی کا ہے. اس نے مسجد نبوی کی چوکھٹ کو دیکھا. چوکھٹ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی, محمد تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. غور کرو ایمان کی طاقت کیا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نا امید نہیں ہوئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے گھر کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. حدیث کے الفاظ میں وہ عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے. ماں بہنوں سنو, اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو, اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو, یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ, نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے, الہ العالمین تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا, تیری تو کھلی ہے. اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال. اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو, اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا. جاؤ اور میرے حبیب سے, میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے. جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے. اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے, ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں, ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے, ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی, وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے, وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا, اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا, اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی. تجادلک فی زوجہا, جو آپ سے بحث کر رہی تھی, جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی, جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, وہ تشتکی اللہ. اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا, ہٹا دیا, گھر سے باہر کر دیا, تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی, وہ تشتکی اللہ, وہ اللہ کو بھی پکار رہی, یعنی دعا کر رہی ہے. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا. جاؤ نبی اس عورت کو بلاؤ, اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے. کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں, حرام کر لیتے ہیں, وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ, لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے, کنٹینیو ریگولر. اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, 60 فقیروں کو. یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام, یہ نہ ہو تو 60 روزے, 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو, فقیروں کو کھانا کھلائیں, اور پھر وہ تمہاری بیوی. یہ سزا کے طور پر, لیکن راستہ تو نکالا. پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا, لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا. کم سے کم سزا متعین کر کے, اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر, اس لیے سزا متعین کر دی. تو میرے بھائیوں, خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو. نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہو تو کیا, رب کی چوکھٹ بند ہو. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی دیکھ کر چلنے لگی, بہت بوڑھی ہو گئی, کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی, لاٹھی لے کے چلتی تھی. تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر, میری بات سن. حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر
پیدل اور نیچے جھک کر کیا ہوتی ہو. سنایا بات بولی. حضرت عمر فاروق واپس آئے. لوگوں نے کہا میرے مومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے. ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان میں اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے. آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں آپ ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے. حضرت عمر اس کو معمولی عورت مت کہو, یہ معمولی عورت نہیں ہے. جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش کو سنا ہے. یہ معمولی عورت نہیں ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا. اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی. عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے, عمر کی کیا ہمت جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے. ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے. جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے, کیسے نہیں سن سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت, یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے, بلندی پر جائیں گے. اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی, رسوائی ملے گی. پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا. آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے, ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا, ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا. ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے, ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے. ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.